الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و مکرم سامعین کرام، علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ہم نے آغاز کیا تھا ربیع الاول میں. پچھلے جمعے میں اولیاء کرام کی فضیلت کے حوالے سے عرض کیا تھا. آج سے پھر ہم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو آگے جو ہے حضور کی سیرت طیبہ کو بیان کریں گے. یاد رکھیں کہ میرے علیہ السلام کہ بچپن کو اگر آپ دیکھیں تو حضور کا بچپن جو ہے وہ بھی بے مثال ہے. اور علیہ السلام کی جوانی کو اگر آپ دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی جو جوانی ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. اور علیہ السلام کی بڑھاپے کو اگر دیکھیں تو وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے علیہ السلام کو عظیم جو ہے وہ سیرت عطا فرمائی ہے. جیسے میرے علیہ السلام کی صورت باکمال ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ جو ہے وہ بھی باکمال ہے. میرے علیہ السلام تقریباً 2 سال کا عرصہ جو ہے حضور علیہ السلام کا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزرا. میرے علیہ السلام کہ بہت سے وہاں پہ معجزات جو ہے حضور سے سرزد ہوئے. حضور کے بچپن میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 2 سال کے بعد علیہ السلام کو ساتھ لیا اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آئیں. اور آ کر جو ہے وہ کہا کہ یہ وعدہ تھا، وعدہ جو ہے ہم نے پورا کر دیا ہے، لیکن مکہ کی آب و ہوا ذرا اچھی نہیں ہے، تو آپ ایسے کریں ہمیں اور موقع دیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی اور خدمت کریں. تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا ٹھیک ہے آپ جو ہیں وہ میرے بیٹے کو لے جائیں. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ خوش ہو کر جو ہے حضور علیہ السلام کو دوبارہ جو ہے اپنے گھر میں لے آئیں. علیہ السلام نے جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کے بھائی جو ہیں رضائی بھائی وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو علیہ السلام نے بھی بچپن میں بکریاں چرائی ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. علیہ السلام ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے جو پیلو کا درخت آتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو کالی پیلو ہوتی ہیں یہ زیادہ مزیدار ہوتی ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی بکریاں جو ہیں وہ
چروایا کرتے تھے تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے سارے نبی جو ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام آپ اپنے رضائی بھائی بچپن میں ان کے ساتھ جاتے اور بکریاں جو ہیں حضور علیہ السلام ساتھ چرایا کرتے تھے، لیکن حضور کا بکریاں چرانا جو ہے ان کا الگ انداز تھا کہ میرے آقا علیہ السلام جو ہیں جس کھیت میں بکریوں کو لے کر جاتے وہاں جو ہے جہاں ان کے قدم لگتے وہاں جو ہے وہ گھاس اگایا جاتا تھا، اور میرے آقا علیہ السلام اگر جو ہے وہ کہیں پانی کی ضرورت ہوتی تو حضور علیہ السلام جس کنویں کے قریب جاتے تو پانی نیچے ہوتا، میرے آقا علیہ السلام بس اس کو دیکھتے تو وہ پانی جو ہے وہ اوپر آ جایا کرتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بچپن میں شان عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ علیہ السلام اگر دھوپ میں جاتے تو ایک بادل کا ٹکڑا حضور علیہ السلام کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا، وہ سایہ کیا کرتا تھا میرے علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ حضور علیہ السلام کے اوپر وہ سایہ کیا کرتا تھا۔ میرے علیہ السلام کا بچپن میں جو ہے شک صدر ہوا ہے۔ آپ جو ہے وہ بکریاں چروانے کے لیے تشریف لے کر گئے تو آپ کے رضائی بھائی جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ دو شخص آئے ہیں اور انہوں نے علیہ السلام کو پکڑا ہے اور پکڑ کر لٹایا ہے، تو وہ دوڑ کر جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو ہے وہ گئے اور جا کر بتایا کہ میرے قریشی بھائی کو جو ہے وہ دو لوگوں نے جو ہے وہ پکڑ لیا ہے، دو آدمیوں نے پکڑ لیا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ فوراً آئے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ بھی فوراً جو ہیں وہ اٹھی اور جا کر دیکھا تو علیہ السلام جو ہیں وہاں تشریف فرما تھے، اور حضور علیہ السلام کا بچپن میں جو ہے وہ شق صدر کیا گیا۔ علیہ السلام کے سینہ کو چاک کیا گیا اور چاک کرنے کے بعد جو اس میں سے دل کو جو ہے وہ نکالا گیا اور دل میں سے خون کے قطرات تھے اس کو جو ہے وہ نکال دیا گیا اور پھر جو ہے دل کو وہیں لگا دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہتے ہیں اللہ کی نبی جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں ہمارا دل اگر نکال لیا جائے تو روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کی شانیں یہ ہوتی ہیں ان کے دل کو نکالنے بھی لیا جائے تو تب بھی وہ زندہ ہی رہتے ہیں، تب بھی وہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبیوں کو شانیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں کہ وہ قبر میں جائیں تو تب بھی زندہ ہیں، تب بھی زندہ ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ تو ایک شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے اور فرمایا تم ان کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے قبر کے اندر، ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے اور وہ شہید جو ہیں وہ زندہ بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک شہید جو ہے جسے شہادت کا جو مرتبہ ملا ہے وہ حضور کے صدقہ سے ملا ہے، حضور کے صدقہ سے ملا ہے۔ اگر شہید کی شان ہے تو حضور کی وجہ سے ہے۔ علیہ السلام نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضور السلام نے ارشاد فرمایا جو شہید ہے جب اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ علیہ السلام نے اس کی فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی، اور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان دو قطروں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ فرمایا وہ دو قطرے کون سے ہیں؟ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک تو وہ مومن جو ہیں اس کی آنکھوں سے جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر جب اللہ معافی مانگتا ہے نا بندہ اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوسرا قطرہ کون سا ہے؟ فرمایا دوسرا قطرہ جو ہے وہ شہید کے خون کا قطرہ ہے، جب اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن فرمایا الا الدین، حضور نے فرمایا
معافی ہو جاتی ہے لیکن قرض کی معافی نہیں ہوتی. شہید کی گناہوں کی معافی ہو جاتی لیکن اگر کسی سے قرض لیا ہے اس کی معافی نہیں ہوتی. قرض کی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. اس لیے یاد رکھیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں. حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ کے حقوق ہیں، وہ چاہے تو کریم ہے، چاہے تو معاف کرتے ہیں، چاہے تو سزا دے. لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا اس کی معافی نہیں ہے. ہماری توجہ نہیں اس طرف، نہیں توجہ اس طرف. ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جب قبر میں جائیں گے. تو دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ وقت گزار لیں، لوگوں کے حقوق کھا لیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر جائیں. رزق جیسے بھی آتا ہے مال آنا چاہیے، بس وہ حلال طریقے سے آتا ہے وہ حرام طریقے سے آتا ہے. اس چیز کو ہم نے بھلا دیا. نیچے سے لے کر اوپر تک یہی حالات ہے. میرے علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا، ہمیں کیسا پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میرے علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے الفاظ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے حاکم نیک عطا فرماتا ہے. جب بندوں سے راضی ہوتا ہے تو حاکم نیک صالح عطا فرما دیتا ہے، اور جب بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو حاکم ظالم عطا فرما دیتا ہے. ظالموں کے اوپر ظالموں کو لگا دیتا ہے. ہر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کا مال کھا رہا ہے، کسی کا مال کھا رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے، کوئی کسی کا حق کھا رہا ہے. تو پھر ظالم حکمران ہے. فرمایا اگر اچھا حاکم صالح حاکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے تو سمجھ لیں اللہ راضی ہے، ورنہ جو ہے وہ اللہ ناراض ہے. ناراض کی ہے اس مالک کی. اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. ہم اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے جواب دینا ہے، اس مالک کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے. جب بندے کا یہ ذہن بن جاتا ہے پھر اس کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی آخرت بھی اللہ بہتر فرما دیتا ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. حضرت شری شکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی اسی فکر میں گزار دی ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کس منہ سے حاضر ہوں، کیا منہ لے کے جاؤں گا، میرے پلے ہی کیا ہے. وہ بزرگوں کی یہ کیفیت ہے. تو علیہ السلام تو شہید کیا ہے، زندہ ہیں. اگر شہید زندہ ہے تو پھر جن کو شہادت میرے آقا کے صدقے سے ملی ہے تو حضور کا عالم ہے، حضور کا عالم ہے. علیہ السلام نے جمعہ کے دن میں یہ درود شریف کی جو ہے وہ فضیلت بیان فرمائی. تو جب حضور نے فضیلت بیان فرمائی نا، صحابہ نے کہا کہ حضور آپ قبر میں زندہ ہوں گے کہ جواب دیں گے اسلام کا؟ تو میں ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پہ نبیوں کے اجسام کو کھانا اللہ نے حرام کر دیا، حرام کر دیا. اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے. تو علیہ السلام کا بچپن میں شک صدر ہوا اور دل کو نکالا گیا تو اللہ کے نبی کی روح پرواز نہیں کر رہی. اس لیے اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عظیم شان عطا فرما کر بھیجتا ہے. اگر عام بندے اور نبی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تو پھر نبی اور بندے میں فرق ہی نہیں ہے تو نبی وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں امام اور مقتدی میں فرق ہونا ضروری ہے. تو کوئی یہ کہے کہ میں نبی جیسا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے عظیم شان عطا فرما کر بھیجتا ہے.
تو علیہ السلام کا شق صدر ہوا. شق صدر تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئیں جب انہیں یہ کیفیت کا پتہ چلا. تو پھر فوراً جو ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئیں، کہا کہ آپ علیہ السلام کو رکھ لیجئے گا. تو حضور علیہ السلام تقریباً 4 سال کی آپ کی عمر ہے. تو اس کے بعد جو ہے آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نیت کی کہ آپ کے جو ننہال ہے نانکے جو ہیں وہ شہر مدینہ میں ہیں. تو کہا کہ اب ہم اور آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی مدینہ میں ہے. تو حضور علیہ السلام کی والدہ نے یہ ذہن بنایا بیٹا کچھ بڑا ہو گیا ہے تو اب ہم جو ہے وہ اپنے نانکے بھی جائے اور اپنے والد گرامی جو ہے اس کی قبر مبارک اس کی بھی زیارت جو ہے وہ کر کے آئے. تو علیہ السلام پھر جب یہ آپ کی عمر 4 سال سے ابو ہوئی تو پھر آپ کا سفر جو ہے وہ سفر مدینہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے اگلے جمعے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.